ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَقُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لاتعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو آیت سورہ عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ فاتبعونی، یعنی میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑی خوشخبریاں ہمیں سنائیں۔ نمبر 1، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات تب ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، یہ کمال کی بات ہے۔ گویا ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، دعویٰ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور عمل ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ دعویٰ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو ایک چیز تمہیں کرنی ہوگی، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات کو نہیں مانی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کو مقدم نہیں رکھا جائے گا۔ تمام تر کی محبتیں ایک طرف رہیں گی، سب کی باتیں ایک طرف رہیں گی، ابو جان کی بات ایک طرف رہے گی، امی کی بات ایک طرف رہے گی، تمام تر رشتہ داروں کی بات ایک طرف رہے گی، تمام اماموں کی بات ایک طرف رہے گی، تمام اولیاء اللہ کی بات ایک طرف رہے گی۔ لیکن اگر وہ باتیں رسول کی بات سے ٹکرا جائیں تو ان تمام کی عزت کی جائے گی، لیکن ان کے بات کو نہیں لیا جائے گا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کیا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے بھائیوں۔ اب سوچئے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کا دنیا آخرت میں کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک مقام آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3209 3209۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبرائیل، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو
علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عزت اور شرف کی بات ہے. نہیں، کسی بندے کا اللہ نام لے رہا ہے. اے جبرائیل ان اللہ یحب فلانا، میں اپنے فلاں بندے سے یا فلاں بندی سے اے جبرائیل میں محبت کرتا ہوں. فحببہ، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو کتنا عظیم آدمی ہوگا وہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جس سے جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں. فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء، جبرائیل علیہ السلام پھر آسمان والوں کو، یعنی آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں آسمان میں؟ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ انکاؤنٹیبلس، آپ گن نہیں سکتے. فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان تمام کو بلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے فرشتوں، ان اللہ یحب فلانا، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی محبت، جبرائیل علیہ السلام کی محبت، آسمان والے تمام فرشتوں کی محبت، اور تمام کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہیں پر نہیں بات ختم ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یدعو لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ ہیں زمین میں بسنے والی مخلوق بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتی ہے. کس سے؟ جس سے اللہ محبت کرے. اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے. اور میں نے آپ کو وہ آیت کریمہ بھی سنائی، اللہ تعالیٰ محبت مجھ سے آپ سے کب کرے گا؟ فاتبعونی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار کیا بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرے تو اس کے مقام اور بلندی کا کیا کہنا ہے. جبرائیل اور تمام فرشتے بھی اس سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ محبت کرنے لگتے ہیں. کتنا عظیم آدمی ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، بلکہ کمال کی بات یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. اور اس کا ایک واحد ذریعہ اللہ نے کیا بتایا اس آیت کریمہ میں؟ فاتبعونی، نبی کی بات کو مان لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں کہ جو کوئی رسول کی بات کو مانتا ہے فقد اطاع اللہ، دراصل اس نے اللہ کی بات کو مانا. اس نے اللہ کی، گویا رسول اللہ کی بات کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو ماننا ہے. رسول کی بات کو ٹھکرانا، کس کی بات کو ٹھکرانا ہے؟ ہاں سمجھ گئے بات آپ؟ اللہ کی بات، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے، ایک بہت بھاری کتاب ہے جس میں مختلف چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے والوم نمبر 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات. عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لکھنا چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ بمشکل ہمیں 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے تعلق سے پتہ چلتی ہے باتیں صحیح سند سے. 40 دن. تو وہ کہتے کہ لہٰذا ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھنا چھوڑ دینا چاہیے. وہیں پر دیکھیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو جنہوں نے روایت کیا ہے، جس کو آپ چین آف نیریٹرز کہتے ہیں، حدیث میں راوی کہتے ہیں. اسماء الرجال میں 5 لاکھ راویوں کی زندگی محفوظ ہے. اللہ اکبر. 5 لاکھ راویوں کی زندگی محفوظ ہے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا حدیث میں. آپ غور کریں گے حدیث میں کہ جب صحابی بیان کرتے ہیں تو دیکھیے گا، غور کریے گا. بعض صحابی کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تھے. دیکھیے کیفیت بیان کرتے ہیں، بات بیان کرنے سے پہلے کیفیت بیان کرتے ہیں، کتنی محبت ہے انہیں. ہم نبی کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے تھے. بعض کہیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت قرہ، معاویہ ابن قرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بیعت کی اور بیعت کر کے چلے گئے تو لوگوں نے ان میں ایک چیز کو نوٹس کیا. کیا نوٹس کیا؟ کہ ان کے کرتے کا جو بٹن تھا اوپر والا یہ کھلا رہتا تھا ہر موسم میں. تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ بٹن آپ کا کھلا کیوں رہتا ہے ہر وقت؟ اب دیکھیے جواب سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ اس لیے کھلا رہتا ہے کیونکہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی تو میں نے اپنے رسول کا یہ جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا پایا تھا. اللہ محبت دیکھیں، اللہ اکبر. میں نے کھلا ہوا پایا تھا، لہٰذا میں اس کو کسی بھی موسم میں اور مرتے دم تک میں کھلا ہی رکھوں گا. کیوں؟ محبت ہے. جیسے دیکھا ویسے عمل کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں ایسا کیوں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں میرے ابا ایسے کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں میرے خاندان میں ایسا ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کہتے ہم آپ کے جیسا آج کے جیسا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، نماز آپ جوتا پہن کے پڑھ رہے. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز آدمی جوتا پہن کے پڑھ سکتا ہے اگر جوتے میں گندگی نہ لگی ہو تو. جوتا صاف ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نماز کے دوران آئے. آج جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے. ذرا اسے کیا پتہ چلا بات؟ اچھا یہ بات مجھے بتائیے، اللہ کے رسول کے جوتے میں غلاظت لگی ہے، اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول مسجد میں غلاظت لگی ہوئی جوتوں پہن کے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ نہیں آ سکتے. جبرائیل علیہ السلام آ کے بتلا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں ہی جوتے کو اتار کر کے پھینک دیا، سائڈ میں رکھ دیا. سلام پھیرا تو دیکھا کہ جوتوں کا بھنڈار لگا ہوا ہے، سارے کے سارے صحابہ کے جوتے. کیا بات ہے بھائی، تم لوگوں نے کیوں جوتے اتار دیے؟ قربان جائیے ایسی محبت پر. ہاں تم نے کیوں بھائی جوتے اتارے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے، لہٰذا ہم نے بھی جوتے اتار دیے. اللہ کے رسول کہہ رہے مجھے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہے، تمہارے جوتوں میں تو نہیں لگی تھی، تم نے کیوں اتارا؟ اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا، ہم تو بس آپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، اس کے بعد ہم نہ کچھ سوچتے ہیں نہ جانتے ہیں. ہمارے رسول نے کیا ہے ہم بھی. اس سے پتہ کیا پتہ چلا؟ دو باتیں پتہ چلی. ایک، رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے بھائیوں، کیونکہ دیکھیں آپ نے خود کہا، آپ نے کیا کہا؟ رسول کے جوتے میں غلاظت لگی ہو اور رسول مسجد میں آ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہوتا. دلیل سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 اور بھی آگے پڑھتے چلے جائیے آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مجھے غیب نہیں پتا. غیب کس کو پتا ہے؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. تو غیب کی باتیں رسول نہیں جانتی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ نماز میں کوئی جائز حرکت کی جا سکتی ہے. مثلاً آج کے دور میں علماء کہتے ہیں کہ کسی کا موبائل کوئی سائلنٹ کرنا یا سوئچ آف کرنا بھول گیا. ابھی آج کل موبائل میں مختلف رنگ ٹونز ہوتے ہیں، بعض کے موبائل میں گانے بھی ہوتے ہیں. اب اتنا تقویٰ ہے لوگوں کو کہ موبائل میں گانا بج رہا ہے لیکن نکال کے سائلنٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ تقویٰ اتنا ہے. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر بج رہا ہے تو آپ بغیر دیکھ کر کے آپ سائلنٹ کر سکتے ہیں.
سوئچ آف کر سکتے ہیں. اس بات سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے, جب رسول کو غیب کا علم نہ ہو تو اس کے بعد رسول کے بعد قیامت تک کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کو غیب کا علم ہوگا؟ نہیں. تو ہمارے بعض بھائی کیا کرے آج کل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول کو غیب کا علم نہیں تھا تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلایا کہ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے؟ ہاں, جنت جہنم کے بارے میں آپ نے کیسے بتا دیا اگر غیب کا علم نہیں ہوتا ہے؟ وہ بیچارے غیب کا ڈیفینیشن سمجھے نہیں ہے. یہی پرابلم ہوتا ہے. جب علم مکمل نہ ہو, پورا نہ ہو, جانکاری صحیح طریقے سے نہ ہو, تو کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. غیب معنی کیا ہوا؟ غیب کے معنی ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بات آپ کو فیوچر کے بارے میں پتہ چل جائے بغیر کسی سورس کے. یعنی آپ کو کوئی بتا نہیں رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پرسوں ترسوں ایسا ہوگا, اس کو کہتے ہیں غیب. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں اچھا جو ویدر والے ویدر رپورٹ دیتے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد یا اتنا سال بعد یا اتنے دن بعد بارش ہوگی, سورج گرہن ہوگا, چاند گرہن ہوگا, یہ کیا غیب نہیں ہے؟ نو, اٹ از ناٹ غیب. کیسے؟ وہ ٹیکنالوجی اتنی ہے اور بادل کی چال کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اتنا, تو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں. غیب کہتے ہیں بغیر سورس کے آپ کو کوئی بات پتہ چل جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نجم میں, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 میں, ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. میرے نبی تو دین کے معاملے میں تب تک زبان نہیں کھولتے جب تک وحی نہ آ جائے. تو سورس کون ہے؟ اللہ ہے بتانے والا. پھر غیب رہا کہا. اور مجھے ایک بات اور بتائیے, قربانی کا موسم ابھی گزرا, قربانی ہم لوگ کرتے ہیں, کس کی سنت ہے یہ؟ ہاں, کیا ہوا تھا بھائی؟ ہمارے یہاں بچپن سے ہم لوگ سیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں, باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے, کریکٹ؟ باپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا, ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا ابو جان؟ دیکھا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے قربانی کا اصل میں جو مقصد ہے نا, وہ یہ گفتگو ہے. یہ گفتگو دراصل ان کی قربانی ہے. گفتگو یہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے ایک ایسا بیٹا جو 80 سال کے بعد پیدا ہوا ہے, جو 80 سال تک دعاؤں کو مانگنے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے, باپ اس بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ابو جان آپ اس کو کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا. مجھے ایک بات بتائیے, اگر نبیوں کو غیب ہوتا تو میرے بھائی قربانی کے مقصد کو آپ نے ضائع کر دیا. جو یہ کہتا ہے کہ نبیوں کو غیب ہے, اس نے نبیوں پر بہتان باندھا اور اس نے نبیوں کی قربانیوں کو ضائع کر دیا. کیوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں, ان کو تو غیب پتا ہے, اس کو پتا آگے کیا ہونے والا ہے, ان کو پتا ہے میں اپنے بیٹے کو کہوں گا بیٹے میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دے گا. پتا تھا. پھر قربانی کیا ہوا بتائیے مجھے آپ؟ پھر قربانی کیا رہا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو لٹاؤں گا, چھری کو گردن پہ رکھوں گا, اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دے گا. پھر مقصد کیا ہوا قربانی کا؟ کتنا بڑا بہتان ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. نہیں, قل لا یعلم من فی السماوات والارض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہیں وہ اللہ نے ان کو بتلائی ہے. پھر اللہ نے جب بتلا دی پھر غیب کہاں رہا؟ سمجھے بات کو آپ؟ تو غیب کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اس بات کو یاد رکھیے گا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لہٰذا ہم نے بھی کیا کیا بولیے, کر لیا. آسانی ہے, ٹھیک ہے بھائی. ابھی کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی مبارک ہے, بہت مبارک ہے آپ کی ذات. بیان ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مبارک ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو مانیں گے, اونلی ذات, اور بات کو نہیں مانیں گے, آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے 7280 7280. اللہ کے رسول ہم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی. کتنی اچھی بات ہے. اللہ سوائے اس کے من ابا, جس نے انکار کیا.
ہم میں کا کوئی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کون ایسا مسلمان ہوگا؟ چاہے پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ پوچھے قالوا من ہی یا رسول اللہ ومن یبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا جو میری ذات کو مانے. دیکھیے ذات کو مانے بغیر تو انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کلمہ کیا پڑھتے آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو رسول کو رسول مانے بغیر کوئی انسان مسلمان ہو سکتا نہیں. کوئی انسان جنت میں جا سکتا نہیں. کرائٹیریا، پہلا کرائٹیریا یہی ہے کہ رسول کی ذات کو جب تک تسلیم نہ کیا جائے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. دیکھیے اللہ اکبر، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانا، دخل الجنہ، جنت میں وہ گیا. کیونکہ ذات کو مانے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا ذات ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، بات ماننے والے لوگ بہت کم ہوں گے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں مانتا؟ غیر مسلمان نہیں مانتے. مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری. دنیا کے 100 سب سے بڑے آدمی، عظیم آدمی، وہ عیسائی ہیں. اور عجیب بات کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، اچھی سوچ نہیں رکھتے. لیکن ایک محقق ہے، انصاف پرست آدمی ہے، انہوں نے تحقیق جب پیش کی تو سب سے پہلے نام کس کا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے انصاف ہے. یہ ذات کو مانتا ہے. کتنے غیر مسلمان ذات کو مانتے ہیں لیکن بات کو نہیں مانتے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو ذات اگر آپ مانیں گے اور رسول کی بات کو نہیں مانیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات کا انکار کیا وہ جہنم میں گیا. جی تو جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کو ماننا پڑے گا. اگر رسول کی صرف ذات کو مانیں گے نہیں جا سکتے آپ. اب دیکھو اس کا مثال ہم نے دیکھتے ہیں. میں اس کے لیے اور آپ کو آسان کر دیتا ہوں. بہت لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں. دیکھیے بہت بڑی ڈفرنس ہے یہ. بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں. اب دیکھیے جنہوں نے رسول کو مانا ہے، جنہوں نے رسول کی ذات کو مانا ہے، کیا حال ہوا ان کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں چلی گئی. کیوں بھائی؟ اس کا وجہ اللہ نے بتلایا. کیا وجہ ہے؟ حضرت نوح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کیا سورہ نوح میں، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 3 اور 4 میں. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انیبد اللہ، اے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو. انیبد اللہ واتقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیا پتہ چلا بات کو؟ کہ رسول کی بیوی جو ہیں وہ رسول کی ذات کو مانتی ہے لیکن نوح علیہ السلام جو رسول ہے اپنی بیوی کو جب کہتے ہیں اے میری بیوی ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا مت سمجھ. تو کیا بیوی بول رہی ہے؟ آپ کی ذات سے بڑی محبت ہے مجھے، آپ شوہر ہیں، بات سے محبت نہیں ہے، بات نہیں مانوں گی. کیا بات ہوئی بھائی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام سے محبت کرتی ہے لیکن لوط علیہ السلام کی بات سے محبت نہیں کرتی کیونکہ انبیاء اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولتے. کیا چلی گئی؟ جہنم میں. دلیل سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں چلی گئی؟
جہنم میں. کیوں؟ دیکھیے رسول کی بیوی ہے, نبی کی بیوی ہے, نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کے قانون کو نہ مانے تو کہاں چلی جائے گی؟ جہنم میں. کیا پتہ چلا؟ آج کو آپ کو کوئی آ کر کے کہے کہ نماز روزہ تم کچھ مت کرو, بس میرے دامن پکڑ لو, میرے پیچھے چلو, میری بات مان لو, میرے مرید بن جاؤ, تم چلے جاؤ گے جنت میں, وہ آدمی جھوٹا اور کذاب ہے. کیوں؟ بولیے کیوں؟ سب سے پہلی بات, وہ آدمی جنت میں جا رہا ہے کیا؟ جو کہہ رہا ہے میرے مرید بنو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, ہاں, اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جنت میں چلا گیا. قرآن حدیث میں ایسا کوئی دلیل نہیں ہے صحابہ کو چھوڑ کر کے وہ آدمی جنت میں چلا گیا. کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ. جن کو جنت کی بشارت ملی ہے وہ بیچارے ڈرتے رہے, اور جس کو کچھ نہیں پتا کہ میرے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا, وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ بات. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے جملے اور جرم لوگ کر جاتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بول جاتے ہیں. ابو طالب کا نام سنا آپ نے؟ کون ہے یہ؟ نبی کے سگے چچا, کریکٹ. ابو طالب کے لیے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ان کی. جب شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال مسلسل بوائیکاٹ کیا, 3 سال کھانا پینا نہیں دیا گیا, بات چیت بند, لین دین بند, صحابہ, بچے, عورتیں بھوک سے پریشان. صحابہ کہتے تھے ہم پتے چبا کر کے کھاتے تھے. 1 2 نہیں 3 سال بھائیوں, 3 سال. قربان جائیے اس وقت کی عورتوں پر بھی, عورتیں کتنی صبر کرنے والی تھیں. 3 سال مسلسل بوائیکاٹ. اس بوائیکاٹ میں ابو طالب گرچہ اسلام نہیں لائے ہیں لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کیوں جانتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے نا, بیٹا ہے, بھتیجا ہے بھائی. رات کا آخری پہر ہوتا تھا تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اٹھاتے تھے, کہتے تھے بیٹا جا کر کے میرے کھٹیے پہ سو جا, میرے جگہ سو جا. کیوں چچا جان کیوں؟ اس لیے کہتے تھے بیٹا مجھے خدشہ لگتا ہے کہیں کوئی آدمی رات کا اندھیرا پا کر کے تجھ پر حملہ نہ کر دے. ابو طالب کہتے ہیں بیٹا ابو طالب کی گردن کٹ جائے, محمد پہ آنچ نہیں آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے آپ کتنی محبت ہے. ساتھ ہیں جب تک ابو طالب زندہ رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا. ابو طالب انتقال کرنے لگے, آخری اوقات ہے, سامنے ابو جہل اور ان کے ساتھی کھڑے میں ہیں. محمد رسول اللہ نے کہا یا اے چچا جان, یا امی, اے چچا جان, قل لا الہ الا اللہ کلمتن, چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. اشہد لک عند اللہ, قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے آپ کے لیے میں سفارش کروں گا اللہ کے سامنے. دیکھیے ہاں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ سگے چچا کو کہہ رہے ہیں جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں. سامنے ابو جہل کھڑا, اس نے کیا کہا ہے؟ اے ابو طالب باپ دادا کی دین سے پھر جاؤ گے کیا اپنے بھتیجے کے لائے ہوئے دین پہ ایمان لیا ہوگے؟ دیکھیے ابو طالب لوگ کیا کہیں گے تمہارے جانے کے بعد. یہ جملہ جو ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, بہت ڈینجرس جملہ ہے یہ ایک جملہ ابو طالب کو جہنم میں لے کے چلا گیا. ابو طالب نے کہا ہاں لوگ کیا کہیں گے, کیا کہنے بیٹے محمد تیری ساری باتیں صحیح, تو سچا ہے, لیکن تیری بات پر آئے ہائے تیری بات کو نہیں مان سکتا, تیری ذات مبارک ہے, اپنی گردن کٹوا دوں تیرے لیے, لیکن بیٹا تو جو دعوت دے رہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں مان سکتا. ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے ہیں. ابو طالب کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ, جہنم میں چلے گئے. اللہ اکبر. کیوں؟ ذات کو مانتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے ہیں بھائیو. وہیں پر دیکھیے ایک آدمی آیا, اس کے الٹا دیکھیے ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے گناہ آپ گنا سکتے ہیں میں نے تمام تر گناہ کیے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا پاپی میں ہوں, اور میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اگر ان تمام لوگوں پر میرے گناہ کو تقسیم کر دیا جائے, بانٹ دیا جائے, تو سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کتنا بڑا پاپی ہوگا ذرا سوچیے. کیا کہا اس نے؟ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے لوگوں پر اس میرے گناہ کو بانٹ دیا جائے نبی, تو میں سارے کے سارے لوگ برباد ہو جائیں گے, میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں, میرے لیے کوئی معافی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟
اس سے ایک بات پتہ چلی کیا کہ کبھی بھی کوئی گناہ گار انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. مایوس نہیں, کبھی نہیں اللہ کی رحمت میں مایوس ہونا چاہیے. کتنے بھی گناہ ہوں یہ جانو کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. اس رب سے ہاتھ اٹھا کر کے وضو کرو, 2 رکعتیں نماز پڑھو بھائیو, اکیلے میں, تنہائی میں, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. اللہ کی قسم, اللہ کی ذات سے امید کر کے کہتا ہوں, اگر آپ توحید والے ہیں, لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں, آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کیا تو نے اسلام قبول کی کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کلمہ پڑھ لے. دیکھیے ایک طرف چچا کو بھی کہہ رہے تھے نا پڑھ لیجئے چچا لا الہ الا اللہ, ایک طرف اس کو بھی کہہ رہے, اس نے پڑھ لیا, اس نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جنت میں بھیج سکتا نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کلمہ پڑھ لیا, نبی نے کہا جا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے. ایک طرف وہ آدمی جس کو نبی نہیں جانتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتا ہے, رسول کی بات کو مان لیتا ہے ذات کے ساتھ, نبی کہہ رہے ہیں جا اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا. ایک طرف سگے چچا ہیں, کلمہ نہیں پڑھتے, ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے ہیں. رسول نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائیو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو طالب کو جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا, سب سے کم تر عذاب, وہ کیا ہوگا؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہوگا. آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہوگا. کیا پتہ چلا؟ اگر آپ رسول کی بیوی ہوں, رسول کے چچا ہوں, رسول کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں, اگر آپ رسول کی ذات اور بات کو بھی نہیں مانیں گے آپ جنت میں جا سکتے نہیں. چلیے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ابلیس کا نام سنا آپ نے؟ کون ہے؟ کون بتائے گا میرا بھائی؟ آپ کا دوست ہے, ہم لوگوں کا دوست ہے, بہت بات مانتے ہم لوگ اس کا نہیں. ہاں کہتے ضرور ہیں کہ ہمارا کھلا ہوا کیا ہے, لیکن کہتے ہیں, لیکن ساری باتیں اسی کی چلتی ہیں. جی کیوں؟ ابلیس کا وہ واقعہ پڑھیے, کئی جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. سورہ اعراف پڑھیے آپ, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے آگے پڑھتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ٹھیک, سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم سے. خلقتنی من النار, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. گویا ابلیس مانتا ہے کہ خالق کون ہے میرا؟ بولیے اللہ. آج کل لوگ, کتنے لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ خالق کوئی ہے ہی نہیں, جس کو آپ کہتے ہیں ایتھسٹ. سب کچھ اپنے آپ ہے. آپ نے مجھے, اے اللہ آپ میرے خالق ہیں, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. گویا اللہ کی ذات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. نہیں جھک سکتا اس کے آگے, میں سجدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک اوکے کوئی بات نہیں, چلو تم ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے, جہنم میں رہو گے. ابلیس نے بھی کہا اوکے کوئی بات نہیں. اب اوکے لکھا ہوا نہیں قرآن میں, جا کے دیکھیے گا نہیں اوکے کہاں لکھا ہوا تھا. سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا آسان لفظوں میں, آپ پڑھیے, مفہوم یہی ہے. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ابلیس نے کہا ایک بات کہا وہاں پر, پتہ کیا کہا اس نے؟ کہا اللہ آپ نے مجھے اس کے وجہ سے نہ گمراہ کیا ہے, آدم کے وجہ سے. ٹھیک, اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے نا, اس کے بیٹے آئیں گے, اس کے بچے آئیں گے, قیامت تک اس کی آل اولاد, میں ان کو بہکاؤں گا. اور کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر, سیدھے راستے پر. سیدھے راستے بھی کیوں بیٹھوں گا بھائی؟ عجب بات ہے. ایک ایک آیت پہ غور کریے گا تو ایک دم لمبی داستان نکلتی چلی جائے گی, لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا.
सीधे राह पे उसने क्यों कहा? सीधे राह पे क्यों बैठूंगा? हाँ, सोचिए कभी। उसने कहा मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा। पता ये चला रास्ते बहुत हैं लेकिन सीधा रास्ता वन, ओनली वन। आजकल लोग क्या बोलते हैं? 4 हैं, हम 4 नहीं, हम बोलते हैं 4000 हैं, सब जाता है जन्नत की तरफ। नहीं भाई साहब, नो, ओनली वन, सिराते मुस्तकीम। उसने ये नहीं कहा मैं सारे रास्ते पे बैठूंगा, उसने कहा मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा और मैं इनको बहकाऊंगा। मैं इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा और इनको मैं बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा था? उसने कहा क़यामत तक मोहलत दे दीजिए कम से कम। अल्लाह ताला ने क्या कहा? बोलिए ना भाई। नहीं, अल्लाह ने कहा तुझे नहीं दूंगा, तू बड़ा गुनहगार पापी आदमी है। अल्लाह ताला ने कहा ओके, एक्सेप्टेड, दिया मोहलत तुमको क़यामत तक, ठीक। और स्टोरी कंटिन्यूस। लेकिन इससे जो हमें बात जाननी है वो क्या जाननी है? नंबर 1, ये मुझे बताइए, इबलीस अल्लाह की ज़ात को मानता है कि नहीं मानता है? तभी तो कहा उसने कि ए अल्लाह आपने मुझे आग से बनाया। अल्लाह की बात को माना। अल्लाह की बात क्या थी? आदम को सजदा कर, उसने नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उससे एक सवाल किया, काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज़ अमरतुका, किस बात ने तुझे रोका आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से? इज़ अमरतुका, जबकि हुक्म किसका था? बोलिए, अल्लाह का। मुझे एक बात बताइए, दिन में 5 वक्त नमाज हमें फ़र्द की गई कि नहीं की गई है? किया गया है भाई साहब। किसका हुक्म है नमाज पढ़ना? अल्लाह का। अकीमिस्सलाह, अल्लाह ताला करे नमाज कायम करो। अल्लाह के सामने सजदा करना किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म वहाँ भी था, इबलीस के पास भी था, अल्लाह ताला का हुक्म हमारे पास भी है। तो इबलीस ने क्या कहा? उसने एक वजह बताई। क्या वजह बताई? मैं बेहतर हूँ, ठीक। आज हम भी कुछ वजह बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वक्त नहीं मिलता, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीवी बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलता, जॉब में हूँ, जॉब वाला बॉस टाइम नहीं देता, दुकान में हूँ, दुकान में इतने ग्राहक मिस हो जाते हैं। देखिए, उसने एक वजह बताई थी, हमने अनेक वजह बताई है। हुक्म किसका? वहां भी हुक्म अल्लाह का, यहां भी हुक्म अल्लाह का। गौर करिएगा जरा, वहां भी हुक्म अल्लाह का, यहां भी हुक्म अल्लाह का। उसने वजह बतलाई, मैं बेहतर हूं। आज मुसलमान क्या कह रहा है? टाइम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, हुक्म अल्लाह का, यहां भी हुक्म अल्लाह का। उसने एक सजदा छोड़ा था, ओनली 1। हम कितने सजदा छोड़े हैं? अनेक। अनेक मतलब समझते ना, हिंदी में अनेक मन होता है बहुत ज्यादा। अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा उसने छोड़ा। अल्लाह ने कहा तू हमेशा गुमराह हो गया क्योंकि हुक्म मेरा था। आज हमारे बाज भाई अल्लाह रसूल के मोहब्बत में क्या कह रहे हैं? अभी कोई आदमी, नाम नहीं लेता हूँ मैं, ऐसे लोग क़यामत तक आते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों से एतराज़ होता है, हुआ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक से बातें उठाई जा रही हैं, तुम्हारा रसूल ऐसा, तुम्हारा रसूल ऐसा। तो हमारे जो मुसलमान भाई वो क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रहे हैं। किस लिए? किस लिए? चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, इन लोगों को बुलाइए। इधर माइक दीजिए। क्या कर रहे हैं भाई आप? उसने रसूल को मेरे ऐसा कह दिया, कैसी मजाल हुई उसकी? उसका सर तन से जुदा करो। अच्छा, क्या कहा उसने? कहा नबी ने 11 शादी की और गलत बातें कहता है। अच्छा ठीक, तो इसको आप साबित कर सकते हैं नबी ने क्यों की? नबी की कितनी बीवियां हैं? नाम बताइए। मीडिया वाला पूछ रहा है उससे, आप लोगों से नहीं पूछ रहा, मीडिया वाला पूछ रहा है। नाम बताइए। नबी के कितने बेटे थे? कितनी बेटियां थी? नबी के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे तारे गिन रहा। क्या है आपको? अरे जो रसूल के नाम, रसूल के बात पर 5 वक्त गर्दन नहीं झुका सकता है, वो दावा कर रहा है कि मैं रसूल के लिए गर्दन कटा दूंगा। देखिए, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं, मुख्तलिफ चालें हैं शैतान की है।
مختلف چالیں ہیں یہ. تکلیف ہوتا ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ اکیڈمیکلی جواب دیجئے. لیکن آپ کو جواب دینے آتا نہیں. کیوں؟ آپ نے آج تک سیرت پڑھا ہی نہیں. چیلنج دیتا ہوں میں, چیلنج ہے یہ. اگر اس شہر میں یا پورے ہندوستان میں 100 لوگ, اس شہر کی بات کریے آپ, 100 لوگ رہتے ہیں, اگر مان لیجیے بالفرد 99 لوگوں نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا, الا ماشاء اللہ. پڑھا آپ نے؟ نہیں. ہم نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیا جانتے ہیں نبی کے بارے میں؟ 10 لائن بولیے. نہیں پتا. اچھا, نبی نے کہا تھا کہ 5 وقت گردن جھکا اللہ کے دربار میں, جھکاتے ہیں آپ؟ نہیں. پروٹیسٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 5 لاکھ. یہ روڈ جیم, کسی کو ٹرین پکڑنا ہے, کسی کو زندگی موت کی لڑائی لڑا ہوگا, شاید ایمبولینس میں انتقال کر گیا. کس نے کہا تھا آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ پروٹیسٹ میں 5 لاکھ. فجر کی نماز میں 5 لاکھ. پروٹیسٹ میں 5 لاکھ, فجر کی نماز میں 5 لاکھ. نہیں واللہ, اس میں سے ایک آدمی بھی آپ کو نہیں دکھے گا. کیوں؟ محبت نہیں ہے. نبی کی ذات سے محبت کرتا ہے یہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسے لوگ کہ جب رسول کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں, ہے نا, یہ چل رہتا ہے, چلتے رہتا. رسول کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں, لیکن رسول کا فرمان آئے تو نہیں 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 نہیں. ہمارے پیر صاحب غلط تھے کیا؟ ہمارے عالم صاحب غلط تھے کیا؟ ہمارے یہ صاحب غلط تھے کیا؟ او بھائی صاحب, سونے کا انگوٹھی کیوں پہن رہے آپ؟ مرد کے لیے حرام کیا گیا. ٹھیک ہے, رسول کی بات ہے, رسول کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. تو امی جان کہہ رہی شادی تو ایک بار ہوتی ہے بیٹا. کون بولا شادی ایک بار ہوتی ہے؟ مرد کے لیے 4 جائز ہے نا, وہ ایک وقت 4. لیکن عموماً ایک لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک کرو, ٹھیک, کوئی بات نہیں. لیکن رسول کی بات آ گئی تو کیا ہو رہا ہے؟ خاندان والوں کی بات کو مانا جا رہا ہے. اگر رسول کی ذات اور بات دونوں سے محبت ہے تو ایک حدیث. اچھا یہ بتائیے مجھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مجھے اس چیز سے محبت ہے, تو آپ کو اس چیز سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کہ نہیں چاہیے؟ بولیے. اگر محبت ہے تو. اگر محبت نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے ہونی چاہیے. صحیح مسلم کے حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا اور وما فیہا, دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں, مجھے فجر کی 2 رکعت سنت تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. ہاں, رسول کو اتنی محبوب ہے, ہم کو آپ کو مطلب صرف ذات مان رہے ہیں ہم اور آپ. میں نے شروع میں کہا آپ کو, دعویٰ الگ چیز ہے. دعویٰ آدمی بڑے بڑے کرتا ہے, لیکن ان دعووں پر کھڑا اترنا یہ ایک بہت الگ چیز ہے. اور جو اتر گیا اللہ اسی سے محبت کرتا. اس لیے صحابہ سے اللہ محبت کرتا تھا. کیوں؟ وہ سنتے تھے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, آیت نازل ہوئی سورہ عمران آیت نمبر 92. تم بھلائی تب تک نہیں پا سکتے جب تلک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو, صدقہ نہ دے دو. حضرت ابو طلحہ کے کانوں میں یہ بات گئی, میرے آپ کے کانوں میں یہ بات گئی ہے؟ ہاں بھائی, بہت بار گئی ہے. حضرت ابو طلحہ کے کان میں یہ بات گئی رضی اللہ عنہ. اب ابو طلحہ بے چین ہو گئے. کیفیت دیکھیے, محبت دیکھیے, اللہ اکبر, بے چین ہو گئے. کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, جب تک میں صدقہ نہ دے دوں بھلائی کو نہیں پا سکتا. اوہو, مسجد کے سامنے میرا ایک باغ ہے, ابو طلحہ کہہ رہے ہیں, وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اسی کو صدقہ دینا ہے. آئے دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نازل ہوئی آپ پر. کیا نازل ہوئی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تب تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک اپنے سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو. اللہ کے رسول, میں یہ باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ جگر چاہیے, واللہ جگر چاہیے بولنے کے لیے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ کوئی کہانی نہیں ہے. یہ اللہ, اس کے رسول, صحابہ کی سچی باتیں ہیں بھائیوں, جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان, مال, گردن سب کچھ لٹا دیا. بھائیوں میرے, ایسی وہ مقام ان کو نہیں ملا, اللہ کی قسم. اب کتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں پر زبان دراز کرتے ہیں. نبی بڑے خوش ہوئے, کہا کچھ اپنے پاس رکھو, کچھ اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو. چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. آج بھائی کو لوگ نہیں دیتا ہے کچھ, چچیرے بھائیوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اتنی پیاری چیز کو قربان کر دیا. کیا ہم اور آپ اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے ہیں فجر میں اٹھنے کے لیے؟ بولیے نا بھائی, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں,
یہ باتیں سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاں فلانا صاحب آئے بہت اچھا بولے, اس سے کیا ہوا؟ آپ کو سنے, ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کیا نہیں آئے نا, ہم آئے تاکہ میری کچھ اصلاح ہو, آپ کی کچھ اصلاح ہو. اس محفل میں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہو جائے کہ ہماری اصلاح ہو. لہٰذا ہم میں کا ہر ایک آدمی فجر کا پابند ہونا چاہیے. اگر زندگی میں فجر نہیں ہے تو زندگی میں نحوست ہے. جس گھر میں فجر نہیں اس گھر میں نحوست کی آگ لگ گئی بھائیوں. آج مختلف بیماریاں کیوں ہیں؟ فجر میں اٹھتے نہیں. 40 سال 45 سال کا نوجوان آدمی ہے, گھٹنے میں درد, شوگر, فلانا ڈھکانا بیماری, وہ کیوں ہو گیا بھائی؟ آپ بچے کو لیتے ہیں نا, 2 سال 2.5 سال کے بچے کو گود میں لیتے ہیں, پیشاب کر دے, کیا کرتے ہیں آپ؟ بولیے. چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, پیشاب کر دیا, فوراً کپڑے چینج کرتے ہیں, ہے نا, فوراً اس کو غسل کرتے ہیں. کیوں؟ پیشاب ہے, ناپاک چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر میں نہ اٹھے شیطان اس کے کان میں کیا کرتا ہے؟ سنے حدیث کی نہیں سنے آپ لوگ؟ امام صاحب نے سنا ہوگا آپ لوگ غالباً. جو فجر میں نہیں اٹھتا ہے شیطان اس کے کان میں, آپ کا کان کیا ہو گیا؟ آپ کتنے سال سے پیشاب کرا رہے ہیں ہم لوگ؟ مست پیشاب چل رہا ہے. ہائے 30 سال 35 سال عمر ہو گئی, 7 بجے کا الارم لگے گا. کیوں بھائی 7 بجے بھائی صاحب کو جاب پہ جانا ہے. کتنی عجیب بات, آج معاشرہ کیسا ہو گیا کہ بیٹے کا بہت بڑے اسکول میں نام لکھایا, باپ بڑا خوش ہو گیا, بیوی کو حیرت, جانتی ہو آج بیٹے کا سب سے بڑے گیا کہ سب سے ٹاپ اسکول میں نام لکھا گیا. بس کتنے بجے آئے گی؟ 4 بجے صبح. ماں اٹھتی کہ نہیں اٹھتی؟ باپ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ باپ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ ماں اٹھتی کہ نہیں اٹھتی؟ اٹھتی ہے. کیوں؟ بس آ رہی ہے صبح میں. لیکن فجر کے لیے وہی ماں وہی باپ نہیں اٹھتا. کیوں؟ کیونکہ رسول کی ذات سے ہمیں محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں محبت نہیں ہے. اس لیے اگر ذات سے محبت ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اور بات سے اگر محبت ہے تو فجر کا پابند بننا پڑے گا. بنیں گے انشاءاللہ. فجر نہیں چھوٹنا چاہیے. جو کچھ بھی ہو جائے زندگی میں فجر نہیں چھوٹنا ہے. اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کامیاب ہیں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ کہاں پر تھے ہم لوگ؟ کس کا بات چل رہا تھا؟ نہیں, بات کہاں سے مڑی تھی؟ ابلیس کتنا سدا چھوڑا تھا؟ ایک. ہم اور آپ کتنا سدا چھوڑے ہیں؟ ہاں. تو رسول کی بات اگر آ گئی بھائیوں, اس کے آگے کسی کی بات چلنے دینا آپ کو؟ سب کی بات کی عزت احترام کیا جائے گا, لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اس کے آگے کسی کا احترام, کسی کی بات. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا پوچھو. اس نے پوچھا. عبداللہ بن عباس کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب دیکھیں اس آدمی نے کیا کہا. اس آدمی نے کہا لیکن ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں, کس کا انہوں نے حوالہ دیا؟ ابو بکر عمر کا حوالہ دیا, شیخین کا حوالہ دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عنقریب مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے پتھر کی بارش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے ایسا کہا. ایک طرف ابو بکر عمر کی بات ہے, سوچئے ذرا, اور ایک طرف رسول کی بات ہے. آج رسول کی بات آ گئی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے. امام صاحب کیا بول رہے ہیں؟ قرآنی تعویذ ہے, چل جائے گا. کون بولا تم کو تعویذ پڑھنا شرک ہے؟ رسول بولے صاحب. کون کو یا بول؟ رسول بول رہے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے. آپ اتار سکتے ہیں؟ نو, یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ حافظ صاحب کہتے ہیں. حافظ صاحب غلط ہیں کیا؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں ابو بکر اور عمر کی بات کو نہیں لی جائے گی اگر وہ بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت عمر کی کتنی عزت کرتے پتہ ہے؟ عبداللہ بن عمر اگر عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہوتے تھے تو چھت پہ نہیں جاتے تھے, عزت اتنی تھی. کبھی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے, نظریں جھکا کے بات کرتے تھے. کبھی ساتھ چلنا تو دور اور آگے چلنا تو دور, ہمیشہ پیچھے چلتے تھے کیونکہ باپ ہیں.
عبداللہ بن عمر نہیں جانتے تھے کہ میرا باپ وہ ہے جس نے کیسر اور کسرا کی کمر کو توڑ ڈالا ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے میرا باپ وہ ہے جس کے مشورے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے باپ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حج تمتع اس سال کوئی نہیں کرے گا. امیر بنے ہوئے ہیں, حج تمتع کوئی نہیں کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب احرام باندھ رہے تو نیت کیا کرے؟ حج تمتع کی کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے کہا رہے تمہارے بابا امیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا, تم حج تمتع کی نیت کر رہے ہو. ساری فضیلتیں جانتے تھے نا. کیا کہا انہوں نے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ مجھ پر میرے رسول کی اطاعت زیادہ واجب ہے یا میرے باپ کی اطاعت زیادہ واجب ہے؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, کہا رسول کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا میرے باپ کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ حج تمتع کا احرام انہوں نے باندھا, نیت کیا حج تمتع کا. آج بات آ جائے نہیں کریں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 لوگ آئے. کتنے لوگ آئے؟ 9 10 اسلام قبول کرنے کے لیے. آپ نے 9 کی بیعت کی, 1 کی نہیں کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کے گلے میں تمیمہ لٹکا ہوا. تمیمہ مانے تعویذ. گلے میں تمیمہ لٹکا ہوا, تعویذ لٹکا ہوا ہے, بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس تمیمے کو اتارا, اس کو توڑا, کاٹا اور پھر آپ نے ان کی بیعت کی. اونٹ کے گلے میں آپ نے کالا دھاگا دیکھا, اونٹ کے گلے میں آپ نے کیا کہا؟ اس کو کاٹو. اونٹ کے گلے میں آپ نے دیکھا, کہا اس کو کاٹو, کاٹ دیا آپ نے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھر میں سورہ بقرہ چپکا دیا گیا یا گھر کے باہر سورہ یاسین, سورہ بقرہ چاروں کل لگا دیا گیا. کیوں بھائی؟ کیونکہ جن شیطان گھر کے اندر, بولیے نا, اللہ کے رسول کیا بولے؟ سورہ بقرہ ٹانگو گھر میں شیطان نہیں آئے گا. نہیں ٹانگنے بولا تھا, آپ غلط بول رہے ہیں. کیا بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ہمارے یہاں شارٹ کٹ بہت چلتا ہے, یہ والا راستہ پکڑ شارٹ کٹ جائے گا. نہیں, شارٹ کٹ اسلام میں نہیں چلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن ہم نے سورہ بقرہ کو ٹانگنا شروع کر دیا. ہاں نہیں تعویذ ہے کیا ہے بھائی, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. اچھا کیا کرے گا یہ جن شیطان سے محفوظ رکھے گا. اچھا کیوں بھائی؟ نہیں, جن شیطان سے محفوظ رکھے گا. کیوں؟ قرآن شفا نہیں ہے؟ ہاں قرآن شفا ہے, بات تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ شہد بھی شفا ہے, شہد شفا ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بوتل میں شہد لے کے ٹانگ کے پھر رہا ہے. کیا بات ہے, کیوں گھوم رہا ہے, شہد ٹانگا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا, اللہ نے کہا قرآن میں شہد شفا ہے. اوہو, شہد شفا ہے. اچھا گدھا, اس کو کھانے میں شفا ہے, اس کو لگانے میں شفا ہے, اگر زخم ہو جائے تو ٹانگنے میں شفا ہے. ڈاکٹر صاحب دوا لکھیں, کیا ہوا فلاں ہوا, ڈاکٹر صاحب دوا لکھ دیا, دوا لے لیا, ٹانگ دیا, گلے میں ٹانگ کے گھوم رہا ہے, صبح شام دیکھ رہے ہیں. 1 مہینے بعد ڈاکٹر کیا ہوا, مرض کم نہیں بڑھ گیا. کیوں؟ دوا نہیں کھائے. نہیں, آپ کھانے کہاں بولے تھے؟ ہاں تو کھانے میں شفا ہے, لٹکانے میں شفا, قرآن پڑھنے میں شفا ہے, لٹکانے میں شفا ہے نہیں. اس لیے رسول کی ذات سے جب تک محبت ہوگی, بات سے محبت نہیں ہوگی. جنت میں جا سکتے ہیں آپ. رسول کی ذات اور بات سے جب تک دونوں یکساں محبت نہیں ہوگی, ایک سا محبت نہیں ہوگی, آپ جنت میں جا سکتے نہیں. اگر رسول کی بات سے محبت ہے, ذات سے محبت نہیں ہے تو منافق. اس کی مثال دیکھیے آپ. رسول کی بات کو مان لیتے ہیں بظاہری طور پر, نماز میں آ جاتے ہیں, پہلی صف میں رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے نا, ان کے دل میں بڑی کڑن ہوتی ہے, اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی رسول کی ذات کو نہیں مانتے ہیں, لیکن بظاہری رسول کی بات کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے تلے میں جلیں گے. سب سے نچلے تلے میں کون؟ جو رسول کی صرف ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے. جو رسول کی بات کو مانتے ہیں, ذات کو نہیں مانتے. اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو دونوں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ ساتھ ماننا پڑے گا, رسول کی ذات کو اور رسول کی بات کو. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, ایک مسند احمد کی حدیث ہے. ایک قبیلے کا ایک رسم و رواج تھا. کیا رسم و رواج تھا؟ کہ اس قبیلے سے کچھ جو بھی آدمی گزرتا, ان کے ایک بڑے دیو پر, بڑے دیوتا پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑتا تھا. یہ ان کا رسم و رواج تھا. ایسا کرنا ہے آپ کو. ایک شخص گزرا, اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ
ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا, ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. ایک مکھی کی وجہ سے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے. ایک شخص گزرا اس قبیلے سے, اور اس قبیلے سے جو گزرا تو اس قبیلے کا رواج کیا تھا کہ چڑھاوا چڑھا کے جانا, ورنہ جانے نہیں دیں گے, ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. ایک آدمی گزرا, لوگوں نے کہا, قبیلے کو لوگوں نے پکڑا, چلو بھائی چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا چڑھانے کو تو کچھ نہیں ہے. کہا ایک کام کرو, مکھی مار کے چڑھا دو. مکھی کوئی حیثیت ہے؟ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے چڑھا دیتے ہیں. مکھی مار کے اس نے چڑھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم میں گیا. ایک شخص اور گزرا, پکڑا گیا, انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھا, کہا کچھ نہیں ہے. اچھا کام کرو مکھی مار کے چڑھا دو. کہا نہیں, مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائیں گے. تو اس نے کہا اگر نہیں چڑھاؤ گے تو پھر تم چڑھ جاؤ گے, تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. کہا منظور ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جنت میں چلا گیا ایک مکھی کے بنا پر. آج لوگ کیا کیا چڑھا رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر؟ مرغا, ہاں, بڑی بڑی ڈیگیں, بڑے بڑے کچھ, بڑے بڑے مزارات پر دیکھیے آپ بکرا ذبح کیا جا رہا ہے غیر اللہ کے نام پر. ایک مکھی چڑھایا تھا, ایک مکھی جہنم میں چلا گیا. آپ مرغا, کباب, بریانی سب چڑھاتے رہیے, اور آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں, کیونکہ آپ رسول کی ذات کو مانتے ہیں, رسول کی بات کو آپ نہیں مانتے. آپ رسول کی بات کو نہیں مانتے. لہٰذا آج اس رسول کی ذات اور بات کو نہ ماننے کا صلہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ کہ آج ہم اور آپ دنیا میں بہت پیچھے چلے گا. دیکھیں ہر آدمی مسلمان کو برا کہہ رہا ہے, ہر آدمی برا کہہ رہا ہے. آج میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈبہ ہے, یہ ایک ڈبہ ہے مان لیجیے, ہاں, یہ ڈبہ میں نے آپ کو دیا اور کہا بھائی صاحب یہ ڈبہ آپ کسی آدمی کو جا کر کے دے دیجیے گا, لیکن ذرا احتیاط رکھیے گا. کیوں؟ اس ڈبے میں بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہے اس ڈبے میں. اچھا کیا لکھا ہے اس ڈبے میں؟ اس ڈبے میں لکھا ہوا ہے ہینڈل وتھ کیئر, سنبھال کے لے جائیں, بہت قیمتی چیز ہے. آپ لے کے گئے, اس آدمی کو آپ نے یہ ڈبہ دے دیا. وہ آدمی اندر گیا, 5 منٹ بعد اسی ڈبے کو لے کر کے آیا, اور اسی ڈبے کو اس نے کیا کیا, کوڑے کے ڈب میں سے پھینک دیا. اب آپ حیران و پریشان ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف 5 منٹ پہلے اس ڈبے کی اتنی اہمیت تھی, اور 5 منٹ بعد اس ڈبے کو کوڑے کے ٹین میں پھینک دیا گیا. وجہ کیا ہوا؟ وہ آدمی حیران پریشان ہے. کہا دینے والا یہ مجھے دے کے بولا کہ اس میں بہت قیمتی سامان ہے, بہت حفاظت سے ڈبے کو لے جانا, اور آج بھی اس ڈبے پہ ہینڈل وتھ کیئر لکھا ہوا ہے, لیکن ابھی وہ کوڑے کے ٹین میں. وجہ کیا ہوا؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ کیا وجہ ہوا ہوگا؟ جی, اس ڈبے کی حیثیت, قیمت تب تک تھی جب تک وہ قیمتی سامان اس ڈبے کے اندر تھا. جیسے ہی اس ڈبے کے اندر سے وہ قیمتی سامان نکل گیا, اس ڈبے کی کوئی حیثیت کوڑے کے ٹین میں چلا گیا. گویا اس ڈبے کی عزت تب تک کی جائے گی جب تک اس ڈبے میں وہ قیمتی سامان موجود ہوگا. میرے اور آپ کی عزت تب تک رہے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات یکساں طور پر ہمارے اندر موجود رہے گی. جب تک نبی کی اتباع میرے اندر آپ کے اندر موجود رہے گی, ہماری عزت ہوگی. آج ہم نے اس ڈبے کے اندر سے جیسے قیمتی سامان نکال لیا گیا, آج ہم نے اپنے آپ میں سے نبی کی اتباع کو نکال کے سائڈ رکھ دیا. ہمیں کہاں پھینک دیا گیا؟ کوڑے کے ٹین میں پھینک دیا گیا. دیکھیں آج کیا کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ڈبے کو نکال دیا گیا, ڈبے میں سے قیمتی چیز کو نکال دیا گیا. ڈبے کی کوئی اب حیثیت و اوقات نہیں رہی. ڈبے کو تب تک مانا جائے گا جب تک اس میں نبی کی اتباع رہے گی. آج یہی وجہ ہے, ہم اور آپ ہر جگہ سے نکارے جا رہے ہیں. وجہ یہی ہے. آج اور ہم اور آپ نبی کی ہر ایک بات کو بلا چوں چرا مان لیں جیسے صحابہ مانتے تھے. آج آپ کرنا شروع کر دیجئے. آپ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے, آپ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے. ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں آج اسلام کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے. کیوں بھائی بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ اچھا آپ کیا کریں؟ نہیں اسلام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, یہ میرا اور آپ کا جسم ہے 5 فٹ کا, 6 فٹ کا, 7 فٹ کا, اس پہ کسی نے اسلامی احکامات کو رکھنے سے کوئی روکا ہے کیا؟ کوئی روکا ہے کیا آپ کو؟ نہیں. ہم اپنے جسم پر اسلامی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے,
اور ہم بات کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اپنے جسم پر ہم نافذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے, کون تھے؟ کون تھے؟ ابھی مت بانٹیے بھائی, بیٹھیے بھائی صاحب, ختم ہونے کے بعد بانٹیے گا, تھوڑا ذہن بھٹک جائے گا. بیٹھ جائیے 10 منٹ, کوئی بات نہیں ہے, اس کے 10 منٹ ختم کریں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ, کون ہے؟ نبی ہیں. ٹھیک, ان کا قصہ پڑھا آپ نے سورہ یوسف میں, کیا ہوا تھا؟ زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی, اور ہوا کیا تھا؟ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. لمبی اسٹوری آپ نے پڑھا ہوگا. ہوا کیا تھا؟ مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو زلیخا نے کیا کیا, ساری عورتوں کو بلایا, ساری عورتوں کو بلایا, کہا تھا ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام گزریں گے, سب کے ہاتھ میں ایک نیمبو اور ایک چھری دے دیا. یوسف علیہ السلام گزرے. کیا ہوا اس کے بعد؟ کون بھائی بتائے گا کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ عورتیں نے, ایک عورت نے, سب نے. دیکھیے عجیب بات ہے یہ, ساری عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. کیوں بھائی؟ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے نا کہ ان کے خوبصورتی میں وہ ڈوب گئیں. اللہ, اتنا, یہ کوئی آدمی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یہ تو فرشتہ لگتا ہے, اتنے خوبصورت تھے. اور ایک نہیں, جتنی عورتیں تھے سب نے انگلی کاٹ لی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے بولیے نا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو داڑھی تھی کیا؟ ابھی جواب نہیں دیجیے گا, سوچئے گا, ہوم ورک. سوال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں تھی. اس سے یہ پتا چلا کہ داڑھی والا انسان خوبصورت ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی سنا کوئی کلین شیو آدمی ہے, ایک عورت نے ناخن بھی کاٹ دیا دیکھ کے اس کو؟ کبھی سنا؟ میں نے تو نہیں سنا آج تک. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. اب کیا رکھتے, چھوڑ دیجیے اس کو. ابھی ہم, میں ایسی بات کر, اس پہ جواب دیجیے آپ. کسی پہ ہم فتویٰ لگانے نہیں ہم لوگ آئے یہاں پر. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو داڑھی تھی. آپ نے سنا کوئی کلین شیپ لڑکا آیا اور ایک لڑکی نے اس کو دیکھا اور اپنی انگلی کاٹ لی؟ ناخون بھی کوئی نہیں کاٹ سکتی بھائی صاحب, انگلی تو بہت دور کی بات ہے. پتہ کیا چلا کہ داڑھی میں انسان خوبصورت لگتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی تھی, اور محمد رسول اللہ کو, اللہ اکبر, حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے کون؟ حضرت جابر کہتے تھے چاندنی رات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, میں آیا, دیکھا, میں ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں, ایک بار آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں, اللہ اکبر, پھر چاند کو دیکھتا ہوں, پھر آپ کو دیکھتا ہوں, اور سوچتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ زیادہ خوبصورت ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. رسول کو داڑھی تھی؟ کیا پتہ چلا؟ داڑھی میں انسان خوبصورت لگتا ہے. تمام نبیوں کو داڑھی تھی. ٹھیک, رسول کا فرمان کیا ہے بھائیوں؟ داڑھیوں کو چھوڑ دو. داڑھی کو, دیکھیں رسول کی بات آ گئی, داڑھی کو چھوڑ دو. نہیں, بیوی کہہ رہی نہیں, ابھی نہیں. امی جان کہہ رہی نہ. ابو کہہ رہے ہیں جاب کون دے گا تجھے؟ ہاں, محلے والے کہہ رہے ہیں کیا ہوا بھائی, واٹ ہیپنڈ؟ کچھ رشتے دار کہہ رہے ہیں ارے یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ اچھا, مطلب داڑھی رکھنے کی عمر ہوتی ہے. ہاں, رسول کی بات آ گئی, کیا؟ داڑھی کو چھوڑ دو, معاف کر دو, مونچھوں کو قطر دو. ٹھیک, ہم نے سن لیا, لیکن نہیں, ہم داڑھی کو معاف نہیں کرتے. ہم داڑھی کو کیوں؟ مختلف ریزن ہے. آپ نے پی چدمبرم صاحب کو دیکھا؟ پی چدمبرم فائنانس منسٹر تھے پہلے کے سرکار میں. میں نے ان کو ایک دن دیکھا کہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں بیٹھے ہوئے ہیں لنگی پہن کر کے, فلائٹ میں جا رہے ہیں لنگی پہن کر کے. میں نے ان کو امریکہ میں ان کا ایک انٹرویو سنا, امریکہ میں, یو ایس میں, لنگی پہنے ہوئے ہیں. میں حیران ہو گیا, ان کو ڈریسنگ سینس نہیں ہے کیا؟ ہم اور آپ کو لنگی میں شادی میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن لنگی پہنے میں کیا بات ہے؟ حیران ہو گیا میں. تو میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا دراصل ان کا یہ کلچر ہے, ساؤتھ انڈیا کا کلچر ہے یہ. کیا؟ لنگی پہننا ان کے یہاں اچھا مانا جاتا ہے, کلچر ان کے یہاں. ان کو شرم نہیں آئی, لنگی پہن کے میں کہاں چلا جاؤں؟ لوک سبھا میں, راجیہ سبھا میں.
دنیا بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں, کون؟ لنگی پہن کے پیچھے دمرم. مسلمان کو بہت شرم آ رہی ہے, نہیں بھائی داڑھی کیسے رکھیں گے, نہیں نہیں, بوڑھا ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. کوئی نوجوان لڑکا سوچ رہا ہے ہم سے کون لڑکی شادی کرے گی. سب بیکار کی باتیں ہیں, سب شیطانی چھلاوا ہے. اس لیے رسول سے محبت ہے بھائیو, داڑھی رکھیے. اب بیوی کچھ کہے, ماں کچھ کہے, محبت سب کی ایک طرف, لیکن رسول کی محبت سے اونچی نہیں. رسول کی محبت سے اونچی نہیں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, اس پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. باتیں بہت زیادہ ہیں. اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے, ٹھیک ہے. ان کی آواز فطری طور پر, کچھ ان کی آواز ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے, ہاں آواز بھاری ہوتی ہے نا کسی کی آواز فطری طور پر. قرآن میں آیت نازل سورہ حجرات میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے بالمقابل اونچی نہ کرو. لا ترفعوا فوق صوت النبی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو, ورنہ کیا ہوگا, تمہارے سارے عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا, تم کو خبر نہ ملے گی. یہ آیت نازل ہو گئی. ثابت بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا, اب روتے تھے بیٹھ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا کہ بھائی ثابت بن قیس نہیں, کیا بات ہے. صحابی گئے پتہ کرنے کے لیے, دیکھا ثابت بن قیس اپنے گھر میں بند ہو کر کے رو رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا نبی پر آیت نازل ہو گئی. کون سی آیت نازل ہو گئی؟ یہ آیت نازل ہو گئی. میرے تو نبی کی آواز میں محفل میں بیٹھوں گا, میری آواز بھاری ہے, میں کچھ بولوں گا, ہو سکتا ہے کہ میری آواز اونچی ہو جائے تو میری تو عمل برباد ہو گئے. دیکھیے کتنا فکر ہے, کتنی فکر ہے. آج رسول کی بات کو ہم کیسے رون کے چلے جاتے ہیں, واللہ رون کے چلے جاتے ہیں. میں یہ لفظ سمجھ, رون کے چلے جاتے ہیں. ہم قدم قدم پر نبی کی بات کو روند رہے ہیں, اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں رسول کی ذات اور بات دونوں سے محبت ہے. رسول کے لیے جان دے دیں گے. جان بعد میں دینا, پہلے رسول کو جانے لو. جان بعد میں دینا. چلو وہ موقع آئے گا, اللہ تعالیٰ کس سے وہ سعادت مندی کس کو دے گا اللہ بہتر جانتا ہے. پہلے رسول کو جانو تو صحیح. ہاں کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں تو برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ ایسی ایسی بات ہو گئی. اللہ اکبر, کیا فکر ہے. گائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کے تعلق سے ایسی سی بات ہو گئی. آپ نے کہا جاؤ جا کے کہو ثابت کو وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ, رسول کی بات کے مقابل آواز اونچی نہ ہو. آج تو رسول چلے گئے, ہمارے بیچ آپ کے بیچ نہیں ہے, دنیا سے رخصت ہو گئے. آج آواز اونچی ہونے کا مطلب کیا ہوا بتائیے مجھے. آج کیا ہوا؟ آج مراد یہ ہوا کہ جب رسول کی بات آ گئی, اب رسول کی بات پر ہم اماموں کی بات کو اوپر رکھیں, اولیاء کی بات کو اوپر رکھیں, گھر والوں کی بات کو اوپر رکھی جائے, رشتہ داروں کی بات کو اوپر رکھی جائے. یہی ہے رسول کے بالمقابل آوازوں کو اونچی کرنا, یہی ہے. اور رب نے کیا کہا, اگر تم ایسا کرو گے, میرے رسول کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ میرے رسول ہیں, اگر ایسا کرو گے تمام اعمال کو ہم برباد کر دیں گے. اس لیے میں نے آپ کو کہا سب کی بات ایک طرف, محمد رسول اللہ کی بات ایک طرف. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتلائیے. نبی نے کہا جانتے ہو ابو ذر غفاری, میں مکے میں جا رہا تھا ایک بار, ہاں 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا جانتے ہو کیا, یہی ہے وہ, یہی وہ رسول ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا یہی ہے وہ, ہاں. تو دوسرے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے, اس رسول کو ایک ترازو میں رکھو, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. رکھا گیا. اب اس فرشتے نے کہا, یہ الصحیح میں بھی حدیث موجود ہے, دوسرے ترازو میں ان کے کسی امتی کو رکھو. رکھا گیا. کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا دوسرے پلڑے میں 10 لوگوں کو رکھو. 10 لوگوں کو رکھا گیا. اب کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا 100 کو رکھو. 100 کو رکھا گیا. کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوا. بھائیو قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا. کیا پتہ چلا؟ اس پلڑے میں ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے. قیامت تک آنے والے امام ہوں گے, امام ابو حنیفہ ہوں گے, امام شافعی ہوں گے, امام مالک ہوں گے, امام اوزاعی ہوں گے, امام بخاری ہوں گے. سب ہوں گے. دنیا کے سارے ولی ہوں گے, سارے نیک لوگ ہوں گے, سب ایک پلڑے میں ہوں گے. اور دوسرے پلڑے میں میرے اور آپ کے رسول محمد رسول اللہ ہوں گے. سب کی بات ایک پلڑے میں رکھی جائے گی. محمد رسول اللہ کی بات ایک پلڑے میں رکھی جائے گی. رسول کی بات کو لیا جائے گا, سب کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا.
اگر رسول کی بات سے وہ بات ٹکرا رہی ہے تو یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات، دونوں کو ماننا میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کو ماننے والا بنائے، دیکھیے جب رسول کا فرمانا ہے تو ہم گھومنے والے نہ بن جائیں، نہ جھومنے والے بنیں، بلکہ عزت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر آنکھوں پر تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے بھائیوں کی زندگی میں تقویٰ ہو، نبی نے جس چیز کو کرنے کو کہا اس کو کریں، جس چیز سے رکنے کو کہا اسے رک جائیں، زندگی میں نمازوں کی پابندی ہو، فجر کی پابندی ہو، تمام تر چیزوں کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا اس کو ہم بجا لیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، عقید توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔